بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ ارشاد ہوا، فلاں قصاب تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان پر گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصاب نے گوشت پکایا، پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک انتہائی کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اسے سہارا دے کر اٹھایا، ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس نے کھانا تمام کیا تو اس نے بڑھیا کا منہ صاف کر دیا۔ کھانا کھا کر بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر قصاب مسکرا دیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا ہے جس پر تو مسکرا دیا؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں تو وہ خوش ہو کر مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمائے، اور میں مسکرا دیتا ہوں کہ میں کہاں اور موسیٰ کلیم کہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے قصاب کو بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے اور میں ہی موسیٰ ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو بہت غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب کل، میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ یہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اور اس سے اوپر والے 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، اور تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، اور دوسرے درجے میں اللہ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیسی کیفیت تیاری ہو گئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ نے روتے ہوئے سیدنا حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعات کا تذکرہ حضرت علی سے کیا۔ انہوں نے سوچا، جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے خود ہی بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ کو بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب حوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئی،
ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر کے جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ لَهُ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارا نبی کتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا، بدلے میں ہم سب نے کیا دیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک دینی طالب علم کو دیکھا تو بولا، اہل مغرب چاند تک پہنچ گئے ہیں اور آپ بیٹھے دینی درس پڑھ رہے ہیں جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ طالب علم نے جواب دیا، اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ وہ مخلوق تک پہنچے اور ہم خالق تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے اہل مغرب کے درمیان تم ہی اکیلے مفلس اور نکمے ہو، نہ تو اس کے ساتھ چاند پر پہنچ سکے اور نہ ہی ہمارے ساتھ دینی تعلیم پڑھ کر خدا تک پہنچ سکے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک نیا مکان خریدا، اس میں پھلوں کا ایک باغ بھی تھا۔ پڑوس کا مکان پرانا تھا اور اس میں بہت سے لوگ رہتے تھے۔ کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ پڑوس کے مکان سے کسی نے بالٹی بھر کر کوڑا اس کے گھر کے دروازے پر ڈال دیا ہے۔ شام کو اس شخص نے ایک بالٹی لی اور اس میں تازہ پھل رکھے اور اس گھر کے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ اس گھر کے لوگ بے چین ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ وہ ان سے صبح کے واقعات کے لیے لڑنے آیا ہے، لہٰذا وہ پہلے ہی تیار ہو گئے اور برا برا بولنے لگے، مگر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہ حیران رہ گئے۔ رسیلی تازہ پھل کی بھری ہوئی بالٹی کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر لیے نیا پڑوسی سامنے کھڑا تھا۔ سب حیران ہو گئے۔ پڑوسی نے کہا، جو میرے پاس تھا وہی میں آپ کے لیے لا سکا۔ سچ ہے، جس کے پاس جو ہے وہی وہ دوسروں کو دے سکتا ہے۔ ذرا سوچئے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک کلک اور سبسکرائب سے مجھے بہت ہی حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔